نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی سے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ یہ گہری دوستی کا ہونا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے رفعت اخلاق کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی فکر و تعمل کے اور بغیر کسی تدبر کے اور تردد کے دین اسلام کو قبول کر لیا اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی مجھے نبوت ملی تو میں نے اس نبوت کو لوگوں تک پہنچایا اور ان کو دین اسلام کی دعوت دی، تو لوگوں نے شروع میں میرے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، میرے ساتھ سوال جواب کرنے لگ گئے، دین اسلام کو قبول کرنے میں وہ تردد کرنے لگ گئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا، گویا کہ یوں لگتا ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بس دعوت کا انتظار کر رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور پھر اس کے اوپر استقامت بھی دکھائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کر 17 نمازیں پڑھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے پہلے خلیفہ بنے اور 2 سال تک اس تخت پر قائم رہے، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 7 جمادی الثانی 13 ہجری کو بیمار ہو گئے، اور بیماری کے دوران جب آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے اپنے مصلی پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نائب بنا کر کھڑا کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 22 جمادی الثانی 13 ہجری اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو گئے، اور آپ کے لیے یہ ایک عظیم سعادت کی بات ہے کہ سید صدیقہ کائنات حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوئی۔ ایک دفعہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے حجرے میں 3 چاند ٹوٹ کر آ کر گرے ہیں، تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی، تو ان کے والد گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی عائشہ، آپ ابھی خاموش ہو جائیے، میں آپ کو وقت آنے پر اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ روح ہو گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ خواب یاد کریے کہ جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ 3 چاند ٹوٹ کر آپ کے حجرے میں آ کر گر گئے ہیں، تو یہ وہ پہلا چاند ہے کہ جس نے آپ کے حجرے میں آ کر جگہ پکڑ لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین حجرہ عائشہ میں ہوئی، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کو بھی حجرہ عائشہ میں ان کی تدفین کی گئی، تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج دوسرا چاند بھی میرے حجرے میں آ کر جاگزی ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے منعم علیہ لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء، 5واں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں۔
اور دیکھیے حجرہ عائشہ میں بھی آمد کی یہی قرآنی ترتیب ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہادت سے سرفراز ہوئے تھے ان کی تدفین ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے پیغمبر علیہ السلام کو ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مصاحب بنایا کہ وہ زندگی میں بھی اکٹھے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے عالم برزخ میں بھی اکٹھا رکھا، عالم حشر میں بھی وہ اکٹھے ہوں گے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ اکٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو اللہ رب العزت نے ایسا مصاحب بنایا کہ ان کے احوال اور کمال بھی ان کے ساتھ بالکل ملتے جلتے تھے۔ دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے رحمت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا ہے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحیم و شفیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے اوپر استقامت عطا فرمائی، اس حد تک استقامت عطا فرمائے کہ خود صحابہ کرام نے یہ ارشاد فرما دیا، ان ابا بکر قام مقام الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء جیسی استقامت عطا فرمائی۔ بوقت ہجرت دونوں کے لیے 100 اونٹ انعام رکھے گئے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنی دشمنی مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اتنی ہی دشمنی ان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ دونوں کی بیماری مرض وفات ایک ہی تھی، دونوں کو بخار اور لرزہ طاری ہوا تھا، دونوں 2 ہفتے تک بیمار رہے۔ دونوں نے اپنے مصلے پر نائب اور قائم مقام کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام بنایا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور امام بنایا۔ دونوں کی وفات کا دن بھی ایک ہی تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فی ای یوم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میری پیاری بیٹی عائشہ، آپ مجھے بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فی یوم الاثنین، سوموار کے دن آپ اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یوم الاحد، آج اتوار کا دن ہے۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ارجو فیما بینی و بین اللیل، مجھے امید ہے کہ میری زندگی کا اب ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے، میں بھی سوموار کے دن اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو جاؤں گا۔ اور ہوا بھی بالکل اسی طرح، سوموار کے دن آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ دونوں حضرات کی جو میت والی چارپائی تھی وہ بھی ایک ہی تھی، دونوں کو تین کپڑوں میں ان کا کفن دیا گیا تھا، دونوں نے اپنی میراث میں کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ وفیہا نطفا، کہ میں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں ہماری تدفین کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے دائیں اور بائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے، یعنی جس طرح دنیا میں ہم اکٹھے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہم اکٹھے ہوں گے۔
دونوں حضرات حوض کوثر میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، انت صاحبی فی الغار و انت صاحبی فی الحوض، کہ جس طرح ہم غار میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، کل قیامت کے دن حوض کوثر میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ اس لیے آخر میں بس یہی کہہ دینا چاہوں گا، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے، وما علینا الا البلاغ۔